اب ہماری ریلیٹو گفتگو یہ تو گزشتہ جمعہ المبارک کا مختصراً تفسیر کے علاوہ تشریح کے علاوہ سے میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اب سنیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام معراج کی رتیا جب فکان کعبہ قوسین او ادنی اللہ رب العزت کے نور کے جلووں میں تھے تو میرے مصطفیٰ کریم سے میرے رب نے سوال کیا. کیا سوال کیا؟ مشکات شریف کی حدیث نمبر 3233 ہے. اسی طرح حدیث نمبر مشکات شریف کے ترمذی شریف کے اندر 3233 ہے. مشکات شریف کے حدیث نمبر 7480 نمبر حدیث ہے. اسی طرح 748 نمبر حدیث ہے. اور ترمذی شریف کے اندر 3234 نمبر حدیث ہے. اور مشکات شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے. کیا ہوتا ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے میرا رب سوال کرتا ہے فیما یختصم الملأ الاعلی. میرا رب سوال کرتا ہے معبود ذرا یہ بتائیے یہ ملائے اعلیٰ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ کس معاملے میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ فرشتے جھگڑا کر رہے تھے نا معراج کے رتیا تو رب نے سوال کر دیا کہ یہ معبود آپ دیکھتے ہیں یہ فرشتے آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں کس بات میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا لا مجھے علم نہیں ہے اے رب مجھے علم نہیں ہے. جب علم نہیں تھا تو اب کیا ہوگا؟ اب حدیث کے اندر لفظ موجود ہے رائٹ ربی فی احسن صورہ ووضع بینہ یدہ بین کتفیہ فوجدت بردها بین صدیہ فعلمت ما فی السماوات والارض. حضور نے فرمایا مجھے پتہ نہیں ہے یہ کیوں جھگڑا کر رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا اب میں تجھے بتاتا ہوں تجھے علم دیتا ہوں تب تجھے پتہ چلے گا. اے معبود میں تجھے علم دیتا ہوں. تو رب نے کیا کیا؟ رب نے حضور کے دونوں کندھوں کے درمیان اپنا ہاتھ رکھا. کیا کیا؟ ہاتھ رکھا. جو ہی رب نے ہاتھ رکھا تو حضور فرماتے ہیں میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی. اور ٹھنڈ ایسی پڑی کہ اللہ پاک نے اس ٹھنڈ کی برکت سے فعلمت ما فی السماوات والارض زمین و آسمان کے جتنے بھی علم تھے اللہ پاک نے مجھے عطا فرما دیے. اتنے علم عطا فرما دیے حضور کو. پھر اب اللہ نے سوال کیا اب تجھے پتہ لگ گیا ہوگا. تو حضور نے کیا کیا؟ حضور سے پھر رب نے پوچھا اب بتا یہ فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ اب بتا پیارے مصطفیٰ اب بتا یہ فرشتے کیوں جھگڑا کر رہے ہیں؟ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جواب دیا فرمایا فی الکفارات یہ اعمال کے بارے میں بحث کر رہے ہیں. کس کے بارے میں؟ اعمال عمل کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں. کس حوالے سے؟ فرمایا یہ عمل کے بارے میں جھگڑا یہ کر رہے ہیں کہ حضور کا امتی یہ عمل کرے گا تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا. اس بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں. وہ کیا عمل تھے؟ فرمایا سنیے پہلا عمل میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا المکث فی المساجد بعد الصلوات. فرمایا وہ بندہ میرا امتی جب نماز پڑھ کے صحیح طریقے سے وضو کر کے مسجد میں بیٹھا رہتا ہے نماز پڑھنے کے بعد اگلی نماز کے لیے انتظار کرتا رہتا ہے اللہ پاک اس عمل کی وجہ سے اسے اللہ دوسری زندگی عطا فرما دیتا ہے. اس کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اور دوسرا والمشی علی الاقدام الی الجماعت. فرمایا دوسرا وہ بندہ جو پیدل چل کے مسجد میں آیا اور جماعت میں شریک ہوا یہ عمل بھی ایسا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا پیدل چل کے مسجد آنے کی وجہ سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اللہ پاک نے پھر سے اسے نئی زندگی عطا فرما دی. اس کے سارے گناہ مٹ گئے اور اس طرح مٹے کہ جس طرح ابھی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے. آگے فرمایا تیسری چیز اسباع الوضوء فی المقارج. اور اس کے بعد جو بندہ مسجد میں آتا ہے اور آ کر اچھی طرح وضو کرتا ہے پانی سردی ہو یا گرمی ہو کیونکہ سردی میں بڑی سپیڈ سے لوگ وضو کرتے ہیں اور آدمی جگہ خشک رہ جاتی ہے. یہاں لفظ ہے جو اچھی طریقے سے پانی بہائے وضو کے اعضاء پر اور اس کے بعد جب یہ عمل وضو کر لیتا ہے اچھے طریقے سے اس عمل کی وجہ سے بھی اللہ پاک اسے نئی زندگی عطا فرما دیتا ہے. اس کے سارے گناہ وضو کرنے کے بعد مٹ جاتے ہیں. اور آگے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ومن فعل ذلک جو بندہ یہ کام کرے یعنی نماز پڑھے مسجد میں بیٹھا رہے قدموں سے چل کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اور جو شدید ٹھنڈے موسم میں بھی پورے طریقے سے اچھے طریقے سے وضو کرے تو میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جو بندہ اس معاملے میں دوام اور استقامت حاصل کر لیتا ہے
اللہ پاک کے نبی فرماتے ہیں پھر اس کو ایک اور اللہ پاک یہ شرف عطا فرماتا ہے. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا عاشا بخیری، زندہ رہے گا تو خیر سے رہے گا، وماتا بخیری، مرے گا تب بھی خیر سے مرے گا. یہ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا. ایک تو اس کے گناہ مٹ گئے اتنے عمل کرنے کی وجہ سے، اور دوسرا زندہ رہے گا تب بھی خیر کے ساتھ، یعنی کہ اس کی زندگی میں کوئی ٹینشن کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور جب مرنے لگے گا انتقال کے وقت بھی اسے کلمہ طیبہ کے ساتھ ایمان کی دولت بھی برابر عطا فرما دے گا. حضرت محترم، اور آگے فرمایا یہ سارے عمل کرنے کے بعد فرمایا وَكَانَ مِنْ خَطِيَّتِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، پھر اللہ پاک اسے نئی زندگی یہ عطا فرمائے گا جب یہ عمل کر کے لوٹتا ہے. خرج من ذنوبی، اس کے جسم پر ایک گناہ بھی نہیں ہوتا. کَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح اس کی ماں نے ابھی جنم دیا ہے. حضرت محترم، یہ چھوٹے چھوٹے عمل کرنے سے اللہ پاک بندہ مومن کو نئی زندگی عطا فرماتا ہے. آگے بخاری شریف کی حدیث نمبر 158